حضرت یونس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے یونس علیہ السلام بستی میں جاؤ، وہاں کے لوگوں کی اصلاح کرو، وہ آپس میں لڑتے اور جھگڑتے ہیں، ان کو محبت اور امن سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی یونس علیہ السلام بستی میں اپنے مبارک قدم لیے پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام مسلسل اللہ کا دین لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ آپس میں لڑنا، جھگڑنا، نفرت کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن افسوس وہاں کے لوگ آپ کی توہین کرتے رہے، اس پیغام حق کو مذاق سمجھتے رہے۔ بالآخر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سالہ سال تبلیغ کرنے کے بعد فرمایا، ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور غصے میں اس بستی کو چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر انہوں نے اس بستی کی اصلاح کرنا چھوڑ دی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس بستی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ بستی کے لوگ کہنے لگے کہ یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے، ہم نے ان کی بات نہ مانی۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، تو اس بستی کے تمام لوگ زمین پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے اور اپنے گناہوں کو قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور یوں عذاب ٹل گیا، اور بستی کے لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی یونس علیہ السلام کے منتظر ہو گئے۔ وہاں یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر دور جا رہے تھے۔ اتنی دیر میں سمندر کا طوفان کشتی کو ڈبونے لگا۔ کشتی کے سالار نے کہا، جو سامان کشتی میں ہے وہ جلدی سے پھینک دو، ایسا نہ ہو کہ ہم سب کے سب ڈوب جائیں۔ کشتی کا سارا سامان پھینک دیا، لیکن کشتی نہیں سنبھلی۔ بالآخر کشتی کے سالار نے کہا کہ ہم میں سے کسی ایک کو سمندر میں اترنا ہوگا، پھر شاید کشتی سنبھل جائے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سالار نے کہا، قرعہ اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اس کو قربانی دینی پڑے گی تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں۔ بس سب کے نام تحریر کیے گئے اور قرعہ اندازی کی گئی۔ تینوں مرتبہ پرچی نکالنے پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، میں سمجھ گیا یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی یونس علیہ السلام سمندر میں آئے، اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جا میرے نبی یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ، میرے نبی کو تیرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو جلدی سے مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت یونس علیہ السلام کو پتہ لگا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے باتیں کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے کہ اے میرے مالک، جو کام آپ نے میرے لیے چنا وہ میں نہیں کر پایا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ بس حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی، اور مچھلی کو حکم دیا کہ جا میرے نبی علیہ السلام کو خشکی کی طرف رکھ دے۔ تو مچھلی نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے خشکی کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے یونس علیہ السلام کا جسم گل چکا تھا، تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری حفاظت فرما تاکہ میں دوبارہ اس بستی میں جا کر لوگوں کی اصلاح کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ ایک پھلدار درخت یونس علیہ السلام کے جسم پر سایہ کرے اور اپنے پھلوں سے یونس علیہ السلام کو غذا پیش کرے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام صحت یاب ہو گئے، اور پھر واپس اس بستی میں چلے گئے جہاں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔